अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है डॉक्टर, मरीज़ और इलाज। इससे आप सोच रहे होंगे पता नहीं ये चैनल चेंज हो गया, darsequran.com के बजाय यहाँ पे तो मरीज़ों का इलाज शुरू हो गया। ऐसी बात नहीं है। ये टॉपिक हमने इसलिए रखा है कि हम सब इसके शिकार होते हैं। डॉक्टर के पास भी जाते हैं, मरीज़ भी होते हैं, इलाज भी करवाना ज़रूरी होता है। पहले तो ये ना कि फ़र्क है कि जो हकीम के पास जाते थे तो वो नब्ज़ पकड़ते थे और बता देते थे आपको ये है, आपके जिगर में गर्मी है और आपको यूँ है और ये है। डॉक्टर्स इस काम के लिए प्रोसीजर थोड़ा उनका लंबा हो जाता है और वो पीछे जब मरीज़ों के लिए बड़ा महंगा पड़ जाता है। डॉक्टर, हाँ जी, क्या मसला है आपको, क्या है, कब से है जी, कितने दिन हो गए, आज आ रहे हैं आप? तो वो इसी में प्रेशर में आ जाता है। अब तो ये देखिए ये वगैरह वगैरह ये टेस्ट वेस्ट होंगे और ये तो आपको कराना पड़ेगा। हर शख्स जो है वो किसी न किसी बीमारी में मुब्तला है। जिसको कोई बीमारी नहीं है वो इस बात पे मुब्तला है कि यार मुझे कुछ भी नहीं है, यार क्यों यार ऐसा कैसे होता है, मैं भी तो एक इंसान हूँ और मुझे बीमारी नहीं है। और देखें, डॉक्टर से जुड़े हुए जो 2-3 लोग हैं उनके प्रोफेशन को तो कमाल है। मेडिकल स्टोर्स हो गए, तमाम लेबॉर्ट्रीज़ हो गई, एक्सरे सेंटर हो गए, ये जितने और चला और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है वो है सारी, स्कैन फलां सिटी स्कैन वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें। तो मरीज़ तो अब मेरे हिसाब से एक आम आदमी जो है अब मरीज़ होते होते भी बच रहा होता है कि यार नहीं मैं ठीक हूँ, बस यार गुजारा है ये। लेकिन आपकी लाइफ में एज फैक्टर कभी कभी ऐसा आता है कि जिसमें बीमारियाँ 40 जब आप क्रॉस कर लेते हैं वो आना शुरू हो जाती हैं। अब आप उनको कैसे लेके चलते हैं, कैसे कैरी करते हैं, क्या परहेज़ करते हैं, ये सारा ज़िंदगी का एक साथ है जो हम देख रहे हैं कि हॉस्पिटल भरे हुए और होटल्स, रेस्टोरेंट्स ये भरे हुए हैं। रेस्टोरेंट में जितने भरे हुए हैं उसके बाद वो अस्पताल में भरे हुए हैं, क्योंकि ज़ाहिर है आप खा रहे हैं, बदतमीज़ी कर रहे हैं, आपको तो नहीं पता है। जिस चीज़ को आप अपने हाथों से पकाते हैं, जो आप अपने घर में खाते हैं। और डॉक्टर भी देखें ना आप, उनकी फ़ीसें कितनी ज़्यादा हैं। और अब वो डॉक्टर हमें मरीज़ों को देखते भी 6 फुट के फासले से। अब 6 फुट के फासले से देख रहे हैं या फिर ऑनलाइन देख रहे हैं। ऑनलाइन देख रहे हैं तो अभी फ़ीस उतनी ले रहे हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे टीचर्स, बच्चे जो हैं घर में बेचारे पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन टीचर्स जो हैं, लेकिन एक फ़ील होती है डॉक्टर का देखना, डॉक्टर का बात करना, डॉक्टर का समझाना। और कुछ लोग नफसियाती तौर पे इस चीज़ का भी शिकार हैं, जो जितना महंगा डॉक्टर होगा ज़्यादा फ़ीस लेगा, यार वो बड़ा यार उसकी तो डिग्रियों की 2 लाइनें लगी हुई हैं। अरे भाई, तो दवाओं की भी तो लाइन लगा देता है, ये भी तो सोचें। और भाई छोटी बीमारी को छोटे अंदाज से सोच के उसको बड़ी बीमारी ना बनाएं, अपने ऊपर तारी ना करें। आपके पास 3 चीज़ें करीब करीब हैं, दिल है, उसके बाद किडनी है, लिवर है। ये सारे जो है ना, ये 3 फंक्शंस हैं। अगर इनमें से कोई भी डिस्टर्ब होता है तो आपको ब्लड प्रेशर भी होता है, आपको शुगर भी होती है, आपको क्रिएटिनाइन बढ़ जाता है आपका। और इन सारी चीज़ों से आपके मामलात जो हैं ऑर्गन के ख़राब होने से गड़बड़ हो जाती है। तो कोशिश तो करें कि ज़रा उतना खाएं जितना हमारी सुन्नत का अमल है। रात में खाएं तो थोड़ा कम खाएं, ऑयली चीज़ों से इनसे परहेज़ करें। मैं आपको डॉक्टर से तो भगा रहा हूँ, लेकिन डॉक्टर ना नाराज़ हो जाएं कि जाइए जी आप तो उसी नेचुरल तरीके पे जाइए। लेकिन मेरा ख्याल है डॉक्टर भी तो जब दवाएं देते हैं तो साथ साथ परहेज़ बताते हैं। हमारे एक दोस्त हैं डॉक्टर खालिद फारूक, बड़े पुराने सीनियर फिजिशियन हैं, नॉर्थ में रहते हैं। और लेकिन उनके पास कोई रश होता है लोगों का। उनका एक मतलब उनका ये है कि अगर आप पहुँचे और आपने दवा का कहा जी ये दवा खा रहा हूँ मैं, रात भर नहीं सो सका हूँ मैं, बड़ी टेंशन है और ये हुआ है। अब वो एक सवाल करते हैं, अच्छा कब झगड़ा हुआ है बेगम से? तो आदमी फ़ौरन इरिटेट, नहीं ये क्या बात की आपने, ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता। अब जब ये कहा तो डॉक्टर फ़ौरन कहते ओहो हो, इसका मतलब है यही बात है। देखिए साहब, रिलैक्स हो जाएं, ये टैबलेट खाएं, आराम से सोएं, फ्री माइंड हो जाएं। हम अपने जहन को जितना ऑक्यूपाइड करते हैं ना, उतनी हमारी बीमारी जो है वो जगह ले लेती है। और दवाओं से, कुछ दवाएं ऐसी होती हैं कि उनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। उस साइड इफ़ेक्ट्स के लिए फिर उसके लिए भी एक दवा होती है। एक डॉक्टर है, मैं उनका नाम नहीं ले रहा, भैया बड़ी दवाएं लिखते हैं। वो तो पहले जो प्रिस्क्रिप्शन है उसको 2 हिस्से कर देते हैं, एक में दवाएं लिखते हैं, एक में उन दवाओं के बाद जो होता है साइड इफ़ेक्ट्स उसकी दवाएँ वो अलग लिखते हैं। तो खुदारा कम से कम दवाएँ आप खाएँ, किसी ऐसे डॉक्टर के पास जाया करें जो आपके इलाज में आपको कम से कम दवाएँ। और बहुत से ऐसे डॉक्टर्स हैं जो दवाएँ कम लिखते हैं।
وہ آپ کو کہہ دیتے ہیں آپ پرہیز کریں، آپ واک کریں، آپ ان چیزوں کا ان کو کھائیں، یہ چیزیں جو ہیں وہ نہ کھائیں۔ اب ہم اپنے اس دور میں آپ یہ سوچ لیں کہ ویکسینیشن سے شروع کریں آپ۔ ہمیں دیکھیں نا بچوں کو، ہم تو کبھی کبھی سوچتے ہیں جو ویکسینیشن ہوتی ہے نا، یہ بذات خود بیماری کے لیے کہ اس عمر پہ پہنچو گے تو یہی بیماری ہو سکتی ہے، اس عمر پہ پہنچے، اور ہمارے لیے ہم کو تو ایک ہی ٹیکہ یاد ہے، وہ جو ایک چکن پاکس کا چیچک کا ایک ٹیکہ لگتا تھا، ٹر کر کے گھومتا تھا، ایک نشان تھا، وہ آج تک قائم ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ویکسینیشن ہی نہیں تھی۔ اب آپ دیکھیں وہ ویکسینیشن ایسی ہیں، اور ان سے بعد میں جو بچے بڑے ہو رہے ہیں ان کو الگ الگ ینگ لوگوں کو جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ سمجھ میں نہیں آتا کن چیزوں کے سائڈ ایفیکٹس ہیں۔ اب آپ اچھے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں اچھا ڈاکٹر ذرا آکوپائڈ زیادہ ہوتا ہے تو اس کی آکوپینسی کے ساتھ ساتھ اس کا انداز بھی تھوڑا سا سخت ہو جاتا ہے۔ جی ہاں جی بتائیے، ہاں کیا مسئلہ؟ ان کے ساتھ ایک ڈاکٹر بیٹھا ہوگا، وہ ڈاکٹر دوائیں لکھ رہے، ان کو یہ لکھیے، ہاں ان کو یہ بھی لکھیے، اچھا وہ سر وہ ایک منٹ آئیے، مطلب پھر اس کو بولنے نہیں دیں گے۔ وہ انہوں نے لیا، لٹا کے اس کے 3 ہتھوڑے مارے، اس کی ایڑی پہ مارے، ادھر ادھر مارے، اس کے بعد دل کو دیکھا، اسٹیٹوسکوپ سے چیک کیا۔ اب مریض تو کہے گا ہاں یار جناب زور سے سانس لیں، ہاں کھانسیں۔ خیر یہ ایک پروسیجر ہے جو سب چلتا آ رہا ہے۔ اس میں کتنے ہمارے جو نئے ڈاکٹر ہیں، کیا ان کو اسٹیٹوسکوپ سے یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، سمجھ جاتی ہیں؟ میرا خیال ہے نہیں۔ پھر وہ ٹیسٹ لکھتے ہیں، یہ ٹیسٹ چکنائی زیادہ کھاتے ہیں آپ، یہ دیکھیے آپ کو یہ ہے، آپ کے کولیسٹرول کا یہ لپڈ پروفائل کرا لیں، اور دیکھیے آپ اپنے یہ ٹریگلس کے ساتھ ساتھ اب آپ جب کر ہی رہے ہیں تو پھر یہ آپ کا یہ اور بھی آپ 4-5 ٹیسٹ ہیں، آپ ہیموگلوبن اپنا چیک کر لیں وغیرہ وغیرہ۔ ہم جب اپنی لسٹ دیکھتے ہیں بھی ٹیسٹ کی لسٹ، اور اس کے بعد ہم جب جاتے ہیں تو ویسے ہم گھبرا جاتے ہیں اور اس کے بعد جب رپورٹ آتی ہے تو پہلے پڑھ کے یا اللہ بس اللہ پاک بس، اس کے بعد ہم رپورٹ کھولتے ہیں، دیکھتے ہیں کولیسٹرول بڑھے ہوئے، ٹرائیگلیسرائڈ بڑھے ہوئے، ایچ ڈی ایل بڑھا ہوا، اور ایل ڈی ایل وہ بڑھا ہوا، کرٹینائن وہ بھی کراس بارڈر پہ، کچھ چیزیں بارڈر پہ ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے جب کوئی چیز بارڈر پہ آ جاتی ہے تو پھر جنگ شروع ہو جاتی ہے، اور جب وہ جنگ شروع ہوتی ہے تو اب ان کی دوائیں ہوتی ہیں۔ یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد میرا صرف یہ ہے کہ جو بیمار ہیں نا وہ میری باتوں سے ٹھیک ہو جائیں۔ یاد رکھیے اچھے ماحول میں اگر آپ رہ رہے ہوتے ہیں اور پرسکون رہتے ہیں، اپنے اوپر طاری نہیں کرتے بیماری کو، تو آپ جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ان چیزوں کے علاج میں سب سے ایک اچھا علاج ہمارا ہے اللہ پاک کو یاد رکھنا، باوضو رہنا، نماز پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، سمجھ کے ساتھ تھوڑا تھوڑا پڑھنا، اپنے اندر وہ حوصلے پیدا کریں۔ بچوں سے لے کے بڑوں تک ہم اپنی بیماریاں کبھی کبھی اوائڈ کر جاتے ہیں، اپنے بچوں کی وجہ سے ہم فوراً دوڑ لیتے ہیں۔ ہم بچے کو اپنے ارے یار دکھائیں گے یار بھی آج کل میں ذرا بزی جا رہا ہوں، ہم اپنی بیماری کو بھی بڑھا لیتے ہیں۔ اسی طرح بچوں کو کچھ ہو جائے ہم فوراً دوڑتے ہیں۔ یہ ایک قدرتی عمل ہے جس سے کوئی آدمی پیچھے نہیں ہے، کہ وہ اپنے بچوں کے لیے ہم فوری طور پہ کیئر کر رہے ہوتے ہیں، چلے جاتے ہیں، اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں۔ میری آئی کی فیلڈ ہے، اسکوئنٹ کے بچے ہمارے پاس آتے ہیں تو ان کو اکثر کہیں تو وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں تو بڑے انہیں کے بڑے جو ان کے گھروں کے، ارے تو اسکوئنٹ تھوڑا سا اپنے آپ ہی ٹھیک ہو جائے۔ اپنے آپ کچھ نہیں ٹھیک ہوتا، ٹھیک کروانا ہوتا ہے، اس کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانا ہوتا ہے۔ اسکوئنٹ کے لیے میرے پاس اکثر پیشنٹ آتے ہیں تو ایک ڈاکٹر ہے منیر شاکر، میں ان کے پاس ریفر اس لیے کر رہا ہوتا ہوں کہ وہ اسکوئنٹ کی بہت ایکسپرٹ ہے۔ تو جب آپ کو اچھا ڈاکٹر مل جائے اور وہ پہلی وزٹ میں ہی آپ کو کہتے کہ جی یہ کر لیں، اور یہ اس کا دوائیں کم ہے، الائنمنٹ کے لیے آپ کو یہ پریکٹس کرنی ہے، یہ چیز کرنی ہے، وہ کرنی ہے، تو میرا کہنے کا مقصد ہے یہ نہیں ہے۔ ہمارے بہت سے جو مہنگے ڈاکٹر ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے چیریٹی بہت کیا کریں۔ غریب کا پتہ چلے فیس نہیں دے سکتا، اس کی فیس آدھی کر دیں۔ یقین کریں جتنی فیس آدھی کریں گے، جتنی فیس کم لیں گے، یا جو ضرورت مند ہے اس کو اگر آپ اس کا علاج کرتے ہوں گے، آپ ضرور کرتے ہوں گے، کیونکہ ڈاکٹر کی اوتھ میں یہ شامل ہے کہ ہم دوسروں کو علاج مہیا کریں گے، ان کا ٹریٹمنٹ کریں گے ان کو۔ اور ایسے بہت سے کیمپس ہوتے ہیں جس میں بڑے بڑے ڈاکٹر جاتے ہیں۔ کچھ اور بڑھا لیں، جس حساب سے بیماریاں بڑھ رہی ہیں کچھ اور وقت دے دیں، کچھ اور غریبوں کے لیے چلے جائیں، کچھ اور اپنے اسسٹنٹ ڈاکٹرز کو ان پریکٹس کے، وہ بھی پریکٹس میں آ کے آپ جیسے ہی بنیں جیسے آپ لوگ ڈاکٹر بنیں، تو ان لوگوں کے لیے آپ غریبوں کے لیے ضرور کچھ کریں۔ چیریٹی کے لیے بہت سی جگہیں ہیں، لیکن ہم جس جگہ پرائیویٹ کلینک میں ہیں اس میں بھی ہم یہ چیریٹی کر سکتے ہیں۔ کوئی اسپاٹ بنا لیں، وہ ایک شخص بیٹھا ہو جو محسوس کر لے کہ ان کے پاس فیس ہے، وہ گن رہے ہیں اپنے پیسے، پھر دیکھ رہے ہیں کہ یار کچھ کم پڑ رہے ہیں، فوراً ان کو آبزرو کریں،
ان سے فیس کم لے لیں، ان کے علاج میں ان کا ساتھ دے دیں. بڑی بیماریاں پہلے ہوتا تھا نا کہ بڑی بڑی بیماریاں بڑے بڑے لوگوں کو ہوتی تھی. اور جی فلاں صاحب کو جی ہارٹ کی پرابلم ہو گئی، اسی میں نکل گئے. شوگر کی پرابلم تھی اس کے ساتھ پھر یہ بھی تھا. آج ہر غریب جو ہے وہ امیر ہو گیا صرف بیماری کے معاملے میں. ویسے نہیں تو کیوں نہ ہم اور آپ سب مل کے ایسے ہاسپٹلس کا وزٹ کریں، جائیں دیکھیں. اگر وہاں ہم یہ رش دیکھ رہے ہیں وہاں اگر ہم، اور اس کے لیے بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ ایسے ہاسپٹل پہ جائیں جیسے جنا ہاسپٹل ہے، سول ہاسپٹل. ان جگہوں پہ آپ دیکھیں کہ کون کتنے مجبور ہیں، کون کتنے لاچار ہیں، کون اپنا نہیں کچھ کر سکتے. ارے ایسے لوگ کہیں بیٹھے نا، ان کے ایک منرل واٹر کی بوٹل بھی آپ ٹھنڈی دے دیں گے نا تو آپ یقین کریں وہ یوں کرے گا، اور پھر جو وہ دعا دے گا وہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ وہ آپ کی کون سی بلا ہے جس کو ٹال سکے. تو یاد رکھیے بیماری، ڈاکٹرز، علاج، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہوتی ہیں، لیکن ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں کس طرح سے ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. یہ اسی وقت ہوگا جب ہم اور آپ سارے ایسی کوشش کریں گے. دیکھیں میں ایک اور چیز بس آخر میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے زبان میں جو مٹھاس ہوتی ہے نا، کیونکہ پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ فلاں کو شوگر ہے، تو بھائی بات یہ ہے کہ جب شوگر آپ کو میٹھی زبان آپ کی اگر ہوتی ہے تو اس زبان سے بھی وہ شوگر ٹرانسفر ہو جاتی ہے، بیماری جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. تو میرا میسج تو سب یہی ہے جو ہم نے ساری باتیں کی ہیں کہ ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ سب ایسے لوگوں کی ہیلپ کریں، ایسے ڈاکٹرز سے ملیں، ان کو کسی نہ کسی کا کوئی علاج باندھ لیں. جس طرح کچھ لوگ اسکولوں کے بچوں کی فیسیں اپنے ذمے لے لیتے ہیں، اسی طرح کسی کا علاج کرتے رہیں گے، کسی کے کام آتے رہیں گے. اللہ پاک ہمیں ایسی برکتیں دے گا، ہمارے گھر میں برکت ہوگی، ہماری روزی میں برکت ہوگی، ہماری زندگی میں ہم خود بہت سی برائیوں سے بچ جائیں گے، ہم بہت سی بیماریوں سے بچ جائیں گے. تو کیوں نہ ہم آج سے یہ طے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. www.darsequran.com